اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتوں میں محبت کیسے پیدا کریں؟ فرمان، ایک دوسرے کو سلام کریں، ان سے ملاقات کرنے کو جائیں، ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے کا معمول بنائیں، ان سے بات چیت کریں، ان کے ساتھ لطف اندوز مہربانی سے پیش آئیں، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کریں، اگر وہ دعوت دیں تو انہیں قبول کریں، اگر وہ مہمان بن کے آئیں تو اس کی ضیافت کریں، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بڑے ہوں تو ان کی عزت کریں، چھوٹے ہوں تو ان پر شفقت کریں، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں، اگر ان کو کسی بات میں عنایت درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کریں، ایک دوسرے کی خیر و خواہ بنیں، اگر وہ نصیحت طلب کریں تو انہیں نصیحت کریں، ایک دوسرے سے مشورہ کریں، اگر ایک دوسرے کے غیبت نہ کریں، ایک دوسرے پر طنز نہ کریں، پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کریں، چغلی نہ کریں، اڑے نام نہ لیں، عیب نہ نکالیں، ایک دوسرے کی تکلیفوں کو دور کریں، ایک دوسرے پر رحم کھائیں، دوسروں کو تکلیف دے کر مزے نہ اڑائیں، ناجائز مسابقت نہ کریں، مسابقت کر کے کسی کو گرانا بری عادت ہے، اس سے ناشکری یا تحقیر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، نیکیوں میں سبقت اور تنافس جائز ہے، جبکہ اس کی آڑ میں تکبر، ریاکاری اور تحقیر کارفام نہ ہے، طمع، لالچ اور حرص سے بچیں، ایثار قربانی کا جذبہ رکھیں، اپنے سے زیادہ آگے والے کا خیال رکھیں، مذاق میں بھی کسی کو تکلیف نہ دیں، نفع بخش بننے کی کوشش کریں، احترام سے بات کریں، بات کرتے وقت سخت لہجے سے بچیں، غالبانہ اچھا ذکر کریں، غصے کو کنٹرول میں رکھیں، انتقام لینے کی عادت سے بچیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اللہ کے بعد ایک دوسرے کا بھی شکر ادا کریں، اگر بیماری ہو تو عیادت کو جائیں، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس تحریر کو اپنے دوستوں، احباب اور مختلف گروپس میں شیئر کریں، آپ شیئر کرنے سے جتنے لوگ بھی اس عمل کو پیرا ہوں گے آپ کے لیے باعث ثواب اور آخری نجات کا سبب بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔